الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 509 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 107 اور 108 کی تشریح تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جس آیت کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم والی آیت، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 ہے، اس میں وہ واقعہ بھی آپ نے سماعت کیا، بدیل کا وہ واقعہ بنی سہم کے قبیلے کا، جو سفر کے لیے نکلا اور ان کے ساتھ 2 آدمی تھے جو نصرانی تھے، تمیم داری اور عادی، اور راستے میں وہ شخص بنی سہم کا بدیل نامی شخص بیمار ہو گیا، اس نے وصیت کی۔ یہاں ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس بدیل نامی شخص نے جو بنی سہم کا تھا، ان 2 اشخاص کو اپنا سامان جو اس کے پاس موجود تھا، زندگی کا وہ سامان اس کے پاس موجود تھا، بہت اچھا مال تھا، مال تجارت غالباً تھا، تو اس نے ان کے حوالے کیا اور وصیت کی، ان دونوں کو وصیت کر کے ان کو دے دیا۔ لیکن اس نے خاموشی سے ایک چٹھی رکھ دی تھی، بعض روایتوں میں کہ خاموشی سے اس نے چھپا کر وہ چٹھی جو فہرست ہے مال کی وہ رکھ دی تھی۔ یہ بات ان دونوں کو نہیں معلوم تھی، تو انہوں نے اس میں سے ایک چاندی کا جو پیالہ تھا، جام تھا، اس کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ اب بات جو ہے آگے بڑھی اور وہ لوگ وہاں پر اپنے وطن پہنچے اور بدیل بنی سہم کا جو قبیلے کا فرد تھا، اس کے وارثین تک وہ سارا سامان پہنچا دیا۔ لیکن فہرست چونکہ اس کا علم ان کو نہیں تھا، اور بنی سہم کے بدیل نامی اس شخص کے وارثین نے جب فہرست دیکھی تو اس میں وہ چاندی کا پیالہ غائب پایا، تو پھر اس کے بعد یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے مکے کے ایک تاجر کو وہ بیچ دیا تھا۔ بہرحال اس میں قسم کا بھی معاملہ ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سلسلے میں جو ہدایت دی وہ یہ کہ وصی کو چاہیے، جو وصیت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ 2 گواہ مقرر کر لیں، اور وہ 2 گواہ جو ہے قسم کھائیں اس بات کی کہ فلاں چیزیں دی گئی تھی، جو بھی معاملہ کیا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو ایک آیت نمبر 106 میں گزری، ایک آیت نمبر 107 اور 108 اس کا خلاصہ ہے۔ اس کی گویا کہ ایک باقی جو ایک اور شق باقی رہ گئی ہے، اس کی تشریح اس میں کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے، یہاں 2 پارٹی ہیں، ایک ہے وصیت کرنے والا اور دوسرے ہیں وہ لوگ جو اس کے حقیقی وارث ہیں۔ اگر وصیت کرنے والے شخص نے 2 آدمیوں کو گواہ بنایا اور انہوں نے جھوٹی قسم کھائی، تو ظاہر بات ہے کہ نقصان کس کا ہوگا؟ وارثین کا نقصان ہوگا۔ تو ایسی صورت میں قرآن مجید اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ وارثین کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے 2 گواہ کو مقرر کر لیا جائے، 2 آدمی کو مقرر کیا جائے، وہ قسم کھائیں 2 آدمی اس بات کی کہ وہ جو وصیت کرنے والے نے جن 2 آدمیوں کو گواہ بنایا تھا وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے وارثین کو صحیح طور پر حق مل سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ کہا، وصیت کرنے والوں والے جو 2 آدمی تھے انہوں نے جھوٹ کہی تھی، بات جھوٹی قسم کہی تھی، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب میں حق ملنے کے لیے وارث جو حقیقی وارث ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے 2 آدمی اٹھیں گے، اور وہ لوگ اس بات کی قسم کھائیں گے کہ ان لوگوں کی قسم جو تھی اس سے وہ جو ہے جھوٹی قسم تھی، ہم جو قسم کھا رہے وہ سچی قسم ہے، اور اگر ہم نے جھوٹ کہا ہے تو ہم اللہ کی نگاہ میں ظالم ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ یہ اسی بات کی تشریح اس آیت میں کی ہے۔ آج ہم آیت نمبر 107 اور 108 کی تلاوت اور اس کا لفظی ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح، اس سلسلے میں باقی اور جو مواد ہے وہ پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا
او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فَإِن پھر اگر عُثِرَ اطلاع ہو جائے علی انہما اس پر کہ بے شک وہ دونوں استحقا مرتکب ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، فآخرانی تو دو اور گواہ یقومانی کھڑے ہوں مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم جن کی حق تلفی ہوئی ہے، الاولیان قریب ترش دو افراد میت کے، فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، لا شہادتنا کہ ہماری گواہی احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی شہادت گواہی سے، وما اعتدینا اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا بے شک ہم اذن اس وقت لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک یہ طریقہ ادنا قریب ہے، ان یأتو اس کے کہ دے وہ بالشہادتی گواہی علی وجہہا ٹھیک طریقے پر، او یا یخافو وہ ڈرے ان ترد اس سے کہ رد کر دی جائیں گی، ایمان ان کی قسمیں، بعد ایمانہم ان ورثاء کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور تم سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو آدمی کھڑے ہوں جو میت سے قریبی رشتہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو توجہ سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا ان دو آیتوں میں دو ہی باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات کیا بتائی گئی؟ پھر بعد میں اگر یہ پتا چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، جیسے کہ تمیم داری اور عدی نے جھوٹی قسم کھائی تھی، تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں۔ کن لوگوں میں سے؟ وارثین کے لوگوں میں سے، جو وارث لوگ ہیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمی نے گناہ اپنے سر لیا تھا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم ظالم لوگوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ یہ بات، اور اس کے بعد یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ آسمانی طریقہ ہے، آفاقی طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ معاملات میں بہت ہی محتاط رہیں۔ آپس میں ہم لوگ ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، کسی سے خرید و فروخت ہوتی ہے، کسی سے قرض لینا ہوتا ہے، کسی کی وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے آپس کے معاملات ہمارے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس میں تحریری طور پر بہت سی اہم باتیں لکھ لی جائیں اور اسی طریقے سے اس میں دو گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ اس میں عافیت ہے، سلامتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کامیابی بھی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ظاہر بات ہے کہ مستقبل میں یہی باتیں تلخی کی طرف جاتی ہیں، ناچاقی کی طرف جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ بہت سے رشتہ داریاں بھی اس میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔